قرآن حکیم کی میں نے آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سیدہ فاطمہ کے حوالے سے اور اہل بیت کی شان اس میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی کمی کو دور فرما دے اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ جس کو پاک کر دے اس میں کوئی کمی رہ جائے گی؟ اس میں کوئی خطا رہ جائے گی؟ اگر تم خطا کیا ادھر کرو گے تو اس کا مطلب ہے اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے کسی کو پاک کیا تو اللہ سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ سے کمی رہ گئی نا، وہ صحیح طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کر سکا۔ یہ آپ نے قرآن کی جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، اور یہ آیہ مبارکہ وہ ہے جب یہ نازل ہوئی سورہ احزاب کی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک تہجد کی نماز کے بعد صبح کی نماز کے لیے جاتے تھے، جب مسجد نبی میں اپنے کاشانہ پاک سے نکل کے، وہ آپ نے دیکھا نا حجرہ فاطمہ، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تو یہ آیہ کریمہ پڑھتے اور ان کو اٹھاتے اس وقت نماز کے لیے۔ یہ آیت 6 ماہ تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے پڑھی، میں بہت سوچتا رہا، اور میں نے اپنے اہل علم سے کہا پروگرام میں بھی، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کی خبریں رکھتے ہیں نا، آپ کو پتا تھا ایسے بدبخت بھی آئیں گے جو میرے اہل بیت پہ جو تنقید کریں گے، کہیں گے خطا کار تھے، تو 6 ماہ تک حضور نے اس بات کو دہرایا، پھر بھی کسی کی اگر سمجھ میں نہیں آیا اس سے کوئی بڑا بدبخت نہیں۔ یہ آیت تطہیر نازل ہوگی۔ پھر اگلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یہ سورہ شورا ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کا یہ میں حصہ پڑھ رہا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب کریم، اللہ فرما رہے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اس پر تم سے کچھ میں اجرت نہیں مانگتا مگر کرامت کی محبت، جو میں نے تمہارے لیے رات دن دعائیں کی ہیں، جو میں نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، جو میں نے اس دین کی خاطر پتھر کھائے ہیں، جو میں نے راتوں کو اٹھ کے لیے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، جو معراج میں جا کے بھی میں تمہاری بخشش کو نہیں بھولا، میں سجدوں میں تمہاری جو بخشش تھی اس کو نہیں بھولا، میں غار ثور غار حرا میں تمہیں نہیں بھولا، میں اس کے عوض میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں نہیں کہتا مجھے تم اتنے پیسے دو، میں نہیں تمہیں کہتا مجھ پہ اتنا تم درود روز کا پڑھو، میں کیا تم سے مانگتا ہوں؟ اے محبوب آپ ان کو فرما دیں، کیا میں اپنے اہل بیت کی تم سے مودت مانگتا ہوں۔ اب محبت جو ہوتی ہے نا وہ دل میں ہوتی ہے، محبت اور مودت کا فرق سمجھ لیتے ہیں۔ محبت دل میں ہوتی ہے، مجھے محبت ہے آپ لوگوں سے، اس کا کوئی بظاہر اظہار آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم سے محبت کرتے ہیں۔ مودت یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ جس کو پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جس شے کو اس سے نسبت ہے، آپ اس سے بھی محبت کریں، اور محبت سے اگلے درجے کی بڑھ کے محبت شدید جس کو کہتے ہیں نا، شدت کی محبت کریں۔ وہ شدت کی محبت کیا ہے؟ وہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ ان کا یا رسول اللہ کا صدیق غزوہ تبوک سارا کچھ ہی لائے ہیں، کوئی کار بھی شاید چھڈ کے آئے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ کپڑے بھی لائے ہیں باندھ کے، بوری پائی ہے، کانٹے جو تھے کانٹے ان کے بٹن لگائے ہوئے تھے، سب کچھ، تو پھر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آ گیا۔ یہ ہے مودت، یہ ہے مودت۔ مودت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے قصوہ، جو یافور آپ کی سواری مبارک ہے، دراز گوشت، ہم اس سے بھی محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو شریف کو پسند کیا، ہم اس کو بھی محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا اس ممبر مبارک کو بھی ہم جا کے بوسے دیں۔ جس شے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو گئی اس کو مودت کہتے ہیں۔ صحابہ کی ہم کیوں عزت کرتے ہیں؟ کہ ان کا حضور سے تعلق ہے۔ ہم بلال حبشی سے، ہماری کوئی رشتہ داری ہے بلال حبشی سے؟ وہ حبش کے رہنے والے حبشی، ہم یہاں کے رہنے والے پاکستان کے لوگ، لیکن محبت ہمیں کیوں ہے بلال سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال کی محبت۔ مودت یہ ہے کہ بلال سے بھی آپ محبت کرتے ہیں شدید، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیدنا بلال حبشی سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بلیاں پالنے والا ایک نوجوان جو ہے، ہم صبح و شام اس کا نام جب آتا ہے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں ادب سے۔ اس بلیاں پالنے والے کو ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ حضور نے ان سے محبت فرمائی ہے۔
مودت یہ ہوتی ہے جس شے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ پر۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ناقص ہے اگر حضور کے اہل بیت سے آپ محبت نہیں کرتے۔